کونسل کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں جس کی سربراہی وزیر اعظم کریں گے جبکہ آرمی چیف بھی شامل ہوں گے کونسل میں. کونسل کی بات کر رہے جی, معاشی بحالی اور قومی ترقی کے لیے جو بنائی ہے قومی ترقیاتی کونسل تشکیل دی ہے پرائم منسٹر نے, یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اچھا تمام اسٹیک ہولڈرز اس میں بیٹھ جائیں. اسٹیک ہولڈر جو اس وقت ہے نا, جیسے بھی سسٹم چل رہا ہے, جی, وہ تو پارلیمنٹیرینز ہیں. اب آپ دیکھیں نا, ابھی میں نے آپ کو پہلے بتایا نا قاضی فائز عیسیٰ والے کیس میں کہ میرا آبجیکشن کیا تھا, یا اب بھی ہے, جو رہے گا بھی انشاءاللہ. کیبنٹ کی مرضی کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتی ہو. پرائم منسٹر صاحب نے اپنے دفتر میں بیٹھ کر, اس کا ٹیو آرز بھی آ گئے, ٹیو آرز میں بنا کر انہوں نے یہ بنایا. یہ نہ تو رول آف بزنس کے نیچے کور ہو رہا ہے, نہ تو یہ کانسٹیٹیوشن کے نیچے کور ہو رہا ہے, نہ ہی اس میں کوئی لا اپلیکیبل ہے. اور مجھے جو تشویش ہوئی ہے نا اس میں سب سے زیادہ, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ شاید جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہے شاید انہوں نے کنسنٹ بھی کیا, کیونکہ سینسیبل آدمی, ایسی بات نہیں ہے. ان کو بھی اس میں ممبر بنا دیا. اب آپ دیکھو ان کا جو اوتھ ہے کانسٹیٹیوشن کے نیچے, وہ آرٹیکل 244 ہے شاید نا, ان کا کام صرف یہ ہے کہ ملک کے جو فرنٹیئرز ہیں ان کو ڈیفینڈ کریں, یا سیولین گورنمنٹ جب ان کو سول ایڈ میں بلائیں اس وقت جائیں, اور اس کے علاوہ ٹو سرو ان دی آرمی. یہ پالیٹکس وغیرہ ان کونسلز میں بیٹھنا ان کریں. 2 ججمنٹیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتائیں, آپ ذرا دوبارہ ریفریش کر لیں. یہ مشرف والی جو کہ سندھ ہائی کورٹ والی ججمنٹ کر لیتے, اور پھر اس کے بعد 2013 میں اصغر خان والے کیس میں یہ جو ہیں اسلم بیگ صاحب, مرزا اسلم بیگ صاحب پر ایلیگیشن یہ تھا, اور ان کے ساتھ اسد درانی بھی تھے. یہ ایلیگیشن تھا کہ انہوں نے مل کر آئی جی اے کے ساتھ پیپلز پارٹی کو الیکشن میں ہرانے کے لیے یہ جو ہے نا ووٹ کیا, اور اس کے خلاف دیکھو آج بھی ایکشن ہو رہا ہے. اس میں ہم نے کلیئر کٹ یہ بات لکھی ہے کہ آرمی کا یہ کام نہیں ہے. اب اگر یہ ہمارے جنرل صاحب سے انہوں نے کنسنٹ لی ہے, نہیں لی ہے, اول تو نہیں لی ہوگی, آئی ایم شیور, میرا خیال ہے وہ خود وڈرا کر جائیں گے. ہی نوز کہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا کیا ہے. نہیں کرے گا تو بتائیں کیا ہوگا. کوئی آدمی کھڑا ہو جائے گا, آج کل تو اپلیکیشنیں دے کر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سر یہ تو وائلیشن ہوگی کانسٹیٹیوشن کی, اس میں پرائم منسٹر بھی رسپانسبل ہو جائے گا. اور اگر انہوں نے انکلینیشن شروع کی کہ یس, تو یہ خود بھی انوالو ہو جائیں گے. باقی ایز میں جہاں تک اس کی کمپوزیشن کا تعلق ہے, اس کے پیچھے کوئی بیکنگ نہیں ہے کسی قسم کی. بیکنگ ہر چیز میں بیکنگ ہوتی ہے. آپ کیبنٹ میں لے جاتے, کیبنٹ سے منظور کروا لیتے, رول آف بزنس کو امینڈ کر لیتے, جیسے آپ نیشنل سیکورٹی کونسل میں کرتے ہو. آپ کو یاد ہوگا اس میں نواز شریف کا ایک دفعہ دور تھا, ایک جنرل کرامت صاحب تھے, تو انہوں نے کچھ کہا تھا تو انہوں نے ان کو فائر کر دیا تھا. اس کے بعد پھر انہوں نے رول آف بزنس میں امینڈمنٹ کی ہوئی ہے اور نیشنل سیکورٹی کونسل بناتے ہیں. یہاں پر تو کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ اگر بنی ہے, اور خاص طور پہ جو فوج کے جنرل کو بیچ میں ڈالا گیا ہے, یہ کانسٹیٹیوشن کی صریحاً خلاف ورزی ہے. رائٹ, اسٹرانگ ورڈز فرام یو. آن اے لائٹ نوٹ سر, کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, اکانومی کی جو صورتحال ہے, ڈالر کی پرائس نہیں آ رہی کس طریقے قابو میں. کچھ ایسے ہی آن اے لائٹ نوٹ اینالسٹ نے کہا کہ اگر آپ چیف جسٹس ہوتے تو شاید آپ سو موٹو لے لیتے ڈالر کی پرائس پہ. ڈو یو تھنک کہ اکانومی مینیج نہیں کر سکے؟ آج دیکھیں بجٹ میں, آج اسد عمر کی جو اسپیچ تھی, وہ گورنمنٹ کا آدمی ہے, اس کو ہٹایا گیا تھا. اس کی اسپیچ آج سننے والی تھی, میں نے سنی آج اس کی اسپیچ. میں نے کہا نا میں آفس میں تھا تو میں اس کی اسپیچ سننے والی تھی. اس نے خود کہا کہ سر یہ کیا ہو رہا ہے, پرائسز کیسے بڑھا رہے ہیں, ڈالرز کو کس طریقے سے ہوگا. ڈالر کی بات اس نے نہیں کی, لیکن ادروائز اس کا مطلب ہے کہ اپنے آدمی نے جب چارج شیٹ کیا ہوتا ہے نا, بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. ڈالر میں کیا ہوا, میں آپ کو ایک بات مینیج ہی نہیں کر سکے. آپ اسحاق ڈار کو کچھ بھی کہیں, آپ شوکت عزیز کو کچھ بھی کہیں, جو ہمارے پرائم منسٹر تھے, وہ مینیج کرتے تھے. کیا ہوتا ہے, یہ جو امریکہ جو ڈیولپ ہوا, وہاں پر بھی لوگ قرضے لیتے تھے. وہ کہتے تھے ڈگ دا ہول فل دا ہول, آپ ڈگ کرو, پیسے لاؤ, اس کو بھرو تاکہ پیسہ پھر کاروبار شروع ہو. اس پر کچھ ان کو مینیج نہیں کر سکے, جس کی وجہ, اور یہ یہاں تک نہیں, اب آپ دیکھو نا آئی ایم ایف کے لوگ سارے آپ کے ملک میں آ کر بیٹھ گئے. گورنر آپ کا کون ہے؟ یہ جو ہے ہمارا شیخ صاحب حفیظ, یہ بھی وہ بھی ایم ایف کے ہیں. مطلب ظاہر کے تعلق تو ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, اور دیکھیں عمر اسد کو, میں تو عمر اسد کا بڑا سپورٹر رہا ہوں, جو بھی کچھ ہے, حالانکہ ہماری پارٹی اپنی ہے کچھ بھی, لیکن ہی از اے لرنڈ مین اور اس کو ذرا ہونا چاہیے. لیکن آج اس نے دیکھا جو بھی کچھ بات کرتا ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ اپرائٹ بات تو کر دیتا ہے, اور میں اسٹریٹ فارورڈ اپرائٹ بات کرنے کی وجہ سے سفرڈ. سو ہی شوڈ بی بیک ان دی کیبنٹ.
نہیں میرا خیال ہے وہ نہیں آئے گا, وہ خوددار قسم کا آدمی, ہی ول ناٹ کم. کسی اور پوسٹ پر آ جائے گا, اس میں نہیں آئے گا. رائٹ. دیٹ کائنڈ آف مین. Thank you so much, Chaudhary Saab, for giving us time. Former Chief Justice of Pakistan, بڑی interesting debate اور بہت interesting بات انہوں نے ہم سے کی. Do give me your feedback. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.